السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لرن عربک ود عبدالجبار، لیول 1، لیول 2، قرآن مجید اور حدیث کا ورڈ بائی ورڈ گرامیٹیکل انالسس، اور چہل ربانہ، چہل حدیث۔ اس کے ساتھ آج میں جو سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے 40 مسنون دعائیں۔ دعا ہم روزانہ مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عربی میں مانگیں، لیکن چونکہ عربی بیسک ٹو ایڈوانس سیکھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پروننسیشن اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر رٹا لگا کر اس کو یاد بھی کر لیں تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کی اپنی ایموشنز، انرجی، فوکس، یہ نہ ہو کہ آپ کی ساری توجہ الفاظ کے اس پہ یاد کرنے پہ رہے کہ جو میں نے رٹا لگایا تھا تو اگلا ورڈ کیا تھا یہاں پہ۔ تو اسی سلسلے میں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سکھائی جائے فری آف کاسٹ، اور لائف ٹائم مینٹورشپ دی گئی واٹس ایپ گروپ کے تھرو، اور کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 40 مسنون دعائیں، ان کا ورڈ بائی ورڈ صرفی ناوی تجزیہ ہوگا۔ پہلی دعا جس کا انتخاب میں نے کیا ہے یہ حق کی طلب، حق کی پہچان اور باطل سے پناہ اور اجتناب، باطل کی پہچان، اس کے بارے میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، باطل کو باطل دکھا اور اسے اجتناب کی توفیق دے۔ تو گرامیٹیکل انالسس جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ اس سے پہلے میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک ٹیبل میں کریٹ کرتا ہوں، اس میں سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ دیکھ لیں۔ فرسٹ سیل میں وہ ورڈ ہوگا، سیکنڈ سیل میں اس کا اصل جو اس کا مادہ ہے، جزر یعنی اس کی روٹ ہوگی، تھرڈ میں اس کی کائنڈ ہوگی، اس کے بعد اس کا صرف میں جو اس کا رول ہے مارفولوجیکلی اس کا ڈیفینیشن ہوگی، پھر اس کے جو سینٹیکس یعنی نحوی اس کی کیا ترتیب ہے آرات، اور پھر اس کا یہاں پہ وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا لفظ ہے اس دعا کا اللہم، دو ورڈ کا کمبینیشن ہے، جس میں ایک ورڈ ہے اللہ، ہما اس کے ساتھ لگا ہے، یہ اسم منادہ ہے۔ تو ہر چیز کی تفصیل نہیں بتائی جائے گی کیونکہ لیول 1 اور 2 میں بہت ہی آسان کر کے بتا دیا گیا ہے۔ اللہم اسم منادہ ہے، مبنی یعنی فکسڈ ہے، اس میں چینجز نہیں آتی، اور یہ ہے منادہ مبنی علی دم فی محل نصب۔ اب یہ جو ٹرمنالوجی ہے اور عربک میں لکھی ہے، تو جو لوگ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ کے سیکھ کے آئے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں کھپتے رہیں، سمپلی آپ نے نبی پاک کی دعاؤں کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور زبانی یاد کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے عربی۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ اپنی زبان میں بھی کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کو عربی ٹرانسلیشن آپ کر سکیں، جو کہنا چاہیں وہ آپ عربی میں کہہ سکیں۔ تو یہاں پہ اس کا جو وظیفہ ہے وہ ہے ندا اور دعا۔ نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس، اس کو میں ایسے زوم کر لیتا ہوں تاکہ صحیح رہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ارینا۔ ارینا اب ایک فعل ہے، ایک اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے، ضمیر متصل، نحن یعنی کہ ہمیں۔ اب اس کا جو رول ورڈ ہے وہ یہ ہے را۔ اب اس میں دیکھیں ناقص جو ویک ورڈ ہے، یا بھی ویک ہے اور الف بھی ویک ہے۔ جو ناقص فعل ہوتا ہے اس کی گردان تھوڑی مشکل ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی لیول 2 کی کلاسز میں بتا دیا۔ اب اس کی جو یہاں پہ ترتیب ہے، ایک فعل ہے را اور اس کے ساتھ ضمیر نحن اٹیچ ہے۔ یہاں پہ اس کا کیا رول ہے، یہ فعل امر ہے پلس یا اگر آپ لگا دیں، جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں ارینی
تو پھر بن جائے گا مجھے دکھاؤ، ارینا ہمیں دکھاؤ. یہاں چونکہ نا یوز ہوا ہے تو فعل امر کے ساتھ نا کا استعمال ہوا ہے. اب جب ہم اس کا نحوی تحلیل کریں گے یعنی کہ گرامیٹیکلی اس کا کریں گے تو یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف حرف علت، یعنی کہ جب یہاں پہ ہمارے پاس تھا را حمزہ یا، جب ہم اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں پراپر یوزیج کے لیے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں سے حرف علت ڈراپ ہو گیا یا اور نون متکلم لگ گیا. اس کے علاوہ ہے جی فاعل مستتر، یہ لیول 1 میں ہی آپ کو میں نے بتا دیا تھا. فاعل یا تو فوراً اگلے فعل کے فوراً بعد فاعل آتا ہے یا پھر جو ہے نا مستتر ہوتا ہے. مستتر کا یہ ہے کہ وہ پھر آپ اس کے سیغے سے جان سکتے ہیں کہ وہ ہوا ہے، ہما ہے، ہما. اور پھر نا مفعول بھی اول، تو مفعول بھی دو آئیں گے اس لیے اب مفعول بھی اول اس کو بولا گیا. اور اب یہ اس کا اس جملے میں وظیفہ کیا ہے؟ طلب الارات، یعنی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اور یہ اسم منادہ اللہم، اے ہمارے اللہ، ارینا ہمیں دکھا دو. نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارے پاس الحق کو، الف لام لگا ہوا ہے، پراپر ایک اس میں معرف ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا قا قا. تو یہ مضاف ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ورڈ ڈبل جس پیر میں آئے وہ بظاہر لکھنے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو آسانی کے لیے بولنے کے لیے یہاں شاد ڈال دی جاتی ہے تو یہ دونوں قاف آپس میں مرج ہو کے یوں ہو جاتے ہیں حق کا، اس لیے اس کے آخر میں یہ قلقلہ کی آواز آتی ہے حق کا. تو یہ اس کی روٹ ورڈ ہے. یہ اسم مفرد ہے اور مفعول بھی ثان منصوب. اب یہ دوسرا مفعول بھی اور اس کا وظیفہ ان پہ کیا ہے کہ یہ شیء المراد اظہار ہو، یعنی کہ جو چیز آپ کی مراد ہے نا، جو یہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ارینا ہمیں دکھا دو. تو یہ آپ کا اسم منادہ ہوا اور یہ آپ کا فعل امر ہوا پلس آپ کا ساتھ ضمیر، اور یہ وہ مطلوب شے ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب ہے حق کا، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے حق. اب یہ اسم نہیں ہے، یہاں پہ مصدر ہے، اور مصدر آپ کو پتہ ہے بنایا جاتا ہے اور پھر مصدر سے آ کے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس مصدر ہے اور یہ نکرہ ہے اور یہ منصوب ہے، دو زبر آپ کو بتا رہی ہے. اور یہاں پہ اس کا جملے میں وظیفہ کیا ہے؟ یہ بیان حینت الحق ہے، یعنی کہ جو آپ نے چیز مانگی تھی اللہم ارنا الحق حق، یعنی حق کو حق دکھا. تو یہ ایک مصدر کے طور پہ ہے. واو یہ آپ کو پتہ ہے یہ حرف عطف ہے، اس کا مطلب اور ہوتا ہے اور یہ حرف کی کیٹیگری میں آئے گا. شروع میں نے جب یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کا کوئی بھی جملہ لیں گے یا اس میں سے کوئی بھی چیز اسم ہوگی یا حرف ہوگی یا پھر فعل ہوگا. تو یہ حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ حرف عطف ہے اور یہ ربط کا کام دیتا ہے، کنجنکشن کا، یعنی کہ دو جملوں کو جوڑتا ہے. اب یہاں تک کا جو جملہ تھا اللہم ارنا الحق حقا، اس کو اب یہ جوڑے گا اگلے جملے کے ساتھ. تو نیکسٹ جملہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ورزقنا. اب اس کو اگر آپ سپلٹ کریں گے، یہ مل کے جو لفظ بنا ہوا ہے اس کو سپلٹ کریں تو سب سے پہلے اس میں سے ایک آپ فعل نکالیں گے رضا کا ماضی، اس کے بعد فعل پلس ضمیر. اندر تو یہاں پہ پھر رزقنا ہے،
اس میں فعل ہے رازق، ماضی کا جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رازق ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، فعل پلس ضمیر، نہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر، فعل امر جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں رازق کر کے، تو جب امر کی گردان کریں گے تو ہم کہیں گے رزق، اس کے بعد فعل امر پلس نہ اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہے، اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس نحوی طور پہ کریں تو فعل امر مبنی علی سکون، کیونکہ فعل امر اکثر آخری ورڈ ساکن ہوتا ہے، تو مبنی بھی ہوتے ہیں، یہ فکس ہوتے ہیں امر، اور نہ جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، اور طلب و رزق اس کا وظیفہ ہے کہ اس جملے میں جو یہ اس کا رول ہے وہ ہے طلب و رزق۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس پھر آ گیا اتباعہ، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے یہاں پہ، تبع اس کی روٹ ورڈ ہے، اس کے آپ اتباع، آپ کو پتہ ہے وزن میں نے لیول 2 میں پڑھا ہے، یہ مصدر ہے پلس اس کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہے ہو کی، کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسم کی تکرار سے بچنے کے لیے ہم ضمیر متصل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ اتباع ہو، یہ حق کی بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھاؤ اور اس کے اتباع کی توفیق دو، مصدر پلس ضمیر متصل۔ اب یہ باب افتعال کے وزن پہ اس کا بنا ہے، تو یہ میں نے لیول 2 میں ایک وزن پہ الگ ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک جملے میں مفعول بھی ثانی منصوب ہے اور مضاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف الیہ بھی آ رہا ہے۔ یہ فعل کے متعلق ہے، جو آپ کا یہاں پہ فعل تھا رزقنا، اس کے متعلق ہے یہ مصدر۔ واو یہ حرف عطف ہے۔ اب اس طرح کے جو پریپوزیشن ہیں من، فی، علی، حرف عطف ہے، واو، اب ان کی ہم بہت زیادہ تفاصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اب تک حفظ ہو جانے چاہیے۔ پھر آ گیا ارین، اس کے اوپر ہو چکی ہے، ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے اوائڈ کرتے ہیں، اور یہیں پہ اس کا سارا انالس کر دیتے ہیں کہ یہ ایک فعل ہے، اس کا ایک ورڈ ناقص تھا، تو جب امر بنایا تو ناقص ورڈ کو گرا دیا اور اری کہہ دیا، اور ساتھ میں نہ جو ضمیر ہے نحنو کی وہ اٹیچ کی، تو اری نہ بن گئی، تو یہ فعل امر ہے۔ اب باطل ایک ورڈ ہے، باطلہ اس کی روٹ ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مفرد ہے، مفعول بھی ثانی منصوب ہے، اور اب اس کا وظیفہ ہے جو اس جملے میں وہ ہے الشیء المقابل للحق، یعنی کہ اس دعا کا جو پہلا حصہ تھا، اس دعا کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ حق کو حق دکھایا جائے اور اس کی اتباع کی توفیق دی جائے۔ اب یہ اسی کے مقابل ہے، حق کے مقابل جو شے ہے مفعول بھی ثانی ہے منصوب، اور وہ ہے باطل، تو باطل کو باطل دکھانے کی دعا کا دوسرا پورشن ہمیں یہ کہہ رہا ہے باطلاً مصدر، واو عطف، ورزقنا اس کی ہم اوپر تشریح کر رہے ہیں، سیم چیز ہے۔ اب یہ جو اجتناب ہو، اس ورڈ کو اب ہم انالائز کریں گے کیونکہ نیا ورڈ ہے، تو جنب اس کی روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے اجتناب، افتعال کے وزن پہ، دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس اتباع افتعال کے وزن پہ تھا، اور اجتناب بھی افتعال کے وزن پہ ہے، یہ بھی مفعول بھی ثانی منصوب ہے اور مضاف ہے، اور اس کے ساتھ پھر مضاف الیہ ہے، اور یہ وظیفہ کیا ادا کر رہا ہے اس جملے میں کہ اجتناب مطلوب نام ہے، کہ باطل کو جب باطل دکھایا جائے تو ہمیں اس سے بچایا بھی جائے۔ انگلش میننگ ہے اس کی، او اللہ، آپ دیکھیں اگر آپ کو انگلش یا اردو ہو اور آپ اس کی
ٹرانسلیشن بھی کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. او اللہ شو us the truth as truth and grant us the ability to follow it. اب اس کی میں عربی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں. اللہم ارینی حق حقا وارزقنا اتباعہ و ارینا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق و حق دکھا، ہمیں حق و حق ہی دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ کچھ اس کا ٹیکنیکل بریک ڈاؤن ہے کنسائزلی. تو یہ جو ہے یہ جملہ انشائیہ دعائیہ طلبیہ ہے. اس میں جو افعال یوز ہوئے ہیں وہ افعال امر اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ہم تو اس کو دعا اور ریکویسٹ کہیں گے، امر تو نہیں کہیں گے. اری جو ہے وہ یہاں پہ 2 دفعہ یوز ہوا ہے، نا اس کے ساتھ لگا ہے، اور حق اور باطل یہاں پہ وہ چیزیں تھیں جن سے پناہ پیروی اور پناہ مانگی ہے. اور یہاں پہ اتباع اور اجتناب وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے. ٹھیک ہے، ایکوزیٹو آف اسٹیٹ حقاً باطلا. تو یہ تھی ہماری آج پہلی کوشش. اس کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے. گرافکس جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، تو اس میں تھوڑی سی کچھ مسٹیکس ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ورڈ پہ اس کو میں بنا کے تو پراپر اس کی ایک چیز دوبارہ سے چیک کر کے اپلوڈ کروں. لرن عربک ود عبدالجبار کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، اور لرن عبدالجبار ایڈوکیٹ کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے. بیسک ٹو ایڈوانس عربک اور دیگر اسکلز ڈسیبلٹی کے ساتھ لائف جینا، یہ سارا کچھ میں اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں. یا آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو جو عربی کی میں نے چیزیں اپلوڈ کی ہیں لیول 1 2، اب اس کے ساتھ ہی چہل ربن اور چہل مسنون دعائیں اور چہل حدیث کا گرامیٹیکل انالس مکمل کروں گا. اس کے بعد قرآن مجید کی مخصوص آیات اور عربی اخبارات اور ایک چیزوں کے گرامیٹیکل انالس ہوں گے. جزاک اللہ.